تو آج ہم نے اسٹڈی کرنا ہے فورسز. تو پہلے ہم نے دیکھنا فورس کیا ہوتی ہے. A force is a push or a pull exerted by one object on another. تو فورس ایسا ایجنٹ ہو سکتے ہیں جو کہ کسی بھی باڈی کو پش بھی کر سکتی ہے اور پل بھی کر سکتی ہے. تو ایک باڈی جب دوسری باڈی کو پش کرے یا پل کرے، دونوں سچویشن میں جو فورس اس پہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب پش کرے گی یا پل کرے گی تو کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں کرے گی، اور اس میں فورس کی جو ہے کوئی خاص ویلیو بھی ہوگی جسے ہم میگنیٹیوڈ کہیں گے. تو اس کا مطلب ہے فورس جو ہوتی ہے اس کی کوئی خاص ڈائریکشن بھی ہوتی ہے اور کوئی خاص جو ہے میگنیٹیوڈ بھی ہوتی ہے. تو ایسی کوانٹیٹیز جس میں میگنیٹیوڈ آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ویکٹر کوانٹیٹی. اس کا مطلب ہے فورس جو ہے وہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے کیونکہ اس میں ڈائریکشن آ گئی ہے. اور فورس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن. ٹھیک ہے، تو فورس کا یونٹ آ گیا نیوٹن. تو نیوٹن کیا ہوتا ہے، 1 نیوٹن کیا ہوتی ہے جب کسی 1 kg میس کی باڈی پر کوئی فورس اپلائی کرے اور اس باڈی میں 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کا ایکسلریشن پروڈیوس ہو تو اسے ہم کہتے ہیں 1 نیوٹن. تو یہ نیوٹن کی ڈیفینیشن ہو جائے گی. تو فورس جو ہے ہم فورس کا جو یونٹ ہے جیسے نیوٹن ہے تو اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں ڈفرینٹ میتھڈ سے. تو ایک میتھڈ ہوتا ہے اسپرنگ بیلنس. جیسے آپ کو یہ سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے ایک اسپرنگ بیلنس ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے فورس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، جتنی زیادہ اس پہ فورس لگے گی اتنا ہی اسپرنگ بیلنس جو ہے یہ اس کا پارٹ جو ہے موو کرے گا، اور جتنی کم فورس ہوگی اتنا ہی کم جو ہے یہ موو کرے گا. تو کوئی باڈی جو ہے ہم اس کے ساتھ یہاں پر ہینگ کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے نیچے کی طرف موو کرے گا اور یہاں سے ہم اس کی ویلیو جو ہے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو اسپرنگ بیلنس کے ذریعے ہم جو ہے فورس یا ویٹ جو ہے اس کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. تو ویٹ بھی فورس ہوتی ہے، تو اس کیس میں جو ہے ہم فورس یا ویٹ جو ہے فائنڈ کر لیں گے. اب یہ سامنے فگر میں بھی کوئی شخص ہے جو کہ ایک باڈی کو پل کر رہا ہے. تو اس میں جو ہے جب اس کو پل کرتا ہے تو وہ فورس اپلائی کر رہا ہے، لیکن باڈی جو ہے اس کو موو کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اپوزنگ فورسز بھی ہیں. ٹھیک ہے، جب اس نے اس روپ کے ذریعے فورس لگائی تو ٹینشن جو ہے وہ اس روپ کے اندر پروڈیوس ہوئی ہے، اور ٹینشن جو ہے along دی روپ موو کرے گی، اپلائی ہوگی. اور فرکشن جو ہے یہ باڈی اور گراؤنڈ کے درمیان میں جو اپوزنگ فورس ہے اسے ہم کہتے ہیں فرکشن. تو فرکشن جو ہے اس باڈی کو موو کرنے سے روکے گی یا روکنے کی کوشش کرے گی. تو یہاں پر سلائیڈنگ فرکشن ہے، اور سلائیڈنگ فرکشن جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح اس باڈی کو موو کرنا جو ہے کافی مشکل ہو جائے گا. جتنی زیادہ اس نے فورس لگائی ہوگی اس کی اپوزنگ جو ہے اتنا ہی زیادہ فرکشن جو ہے پروڈیوس ہو رہا ہوگا. اس کی وجہ سے باڈی جو ہے اس پہ کافی زیادہ فورس لگانی پڑے گی اس کو موو کرنے کے لیے. تو اگر ہم فرکشن کو کم کر دیں کسی بھی طریقے سے تو فورس جو ہے جتنی ہم لگائیں گے اتنا ہی رزلٹ ہمیں ملے گا، یعنی کہ اتنی ہی باڈی جو ہے زیادہ موو کرے گی. اسی طرح ایروپلین کو اگر ہم دیکھیں تو ایئر میں جو ہے ایٹماسفیئر میں موو کرتا ہے ایروپلین. تو یہ جب موو کرتا ہے تو ایئر جو ہے وہ ریزسٹنس کے طور پر اسے اپوز کرتی ہے، یعنی اس کی موومنٹ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے. جتنی کم ایئر جو ہے وہ فرکشن پروڈیوس کرے گی اتنا ہی ایروپلین جو ہے اسموتھلی جو ہے موو کرے گا. تو جو اس کا انجن ہوتا ہے ایروپلین کا جو انجن ہے وہ کیا کرتا ہے
اس کو فارورڈ ڈائریکشن میں موو کراتا ہے، تو اس فورس کو ہم کہتے ہیں تھرسٹ۔ تو تھرسٹ وہ فورس ہے جو کہ ایروپلین انجن کو فارورڈ ڈائریکشن میں موو کراتی ہے، اور اس کے اپوزٹ کون سی فورس ہے؟ ریزسٹنس کی فورس ہے، ایئر ریزسٹنس، جو کہ اس کو اپوز کرتی ہے، تھرسٹ کو جو ہے اپوز کرتی ہے، یعنی کہ ان دونوں کی ڈائریکشن جو ہے اپوزٹ ہے۔ انجن جو ہے وہ فارورڈ ڈائریکشن میں پش کرے گا، ایئر ریزسٹنس جو ہے وہ بیکورڈ ڈائریکشن میں جو ہے اس کے اپوزٹ جو ہے موو کرے گی۔ تو جتنی زیادہ ریزسٹنس ہوگی ایروپلین کو موو کرنے میں، اتنی زیادہ جو ہے مشکل ہوگی، تو اتنی زیادہ اس کو انجن کو جو ہے فورس لگانی پڑے گی۔ تو اس کے بعد ہے موشن وداؤٹ فورس۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موشن ہو اور وداؤٹ فورس۔ عام حالات میں جب ہم ارتھ پہ کسی وہیکل کو جاتے ہوئے نوٹ کرتے ہیں، یا کوئی آبجیکٹ بھی ہو جیسے بال، اس کو بھی آپ رول کریں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ریسٹ پوزیشن میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ فرکشن ہے۔ جو گراؤنڈ کی فرکشن ہے وہ بھی باڈی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے علاوہ جو ایئر فرکشن ہے وہ بھی باڈی کی موومنٹ کو اپوز کرتی ہے، یعنی کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم فرکشن کو ختم کر دیں گریوٹی کی فارم میں، یا جو دوسری ایکسٹرنل فورسز جو باڈی پہ اپلائی کر رہی ہیں وہ اگر ہم ریموو کر دیں، تو موونگ آبجیکٹ جو ہے ہمیشہ موو کرتا رہے گا، وہ کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوگا، اور اسٹیڈی سپیڈ سے، یعنی کہ کانسٹنٹ سپیڈ سے ایک اسٹریٹ لائن میں جو ہے موو کرتا رہے گا۔ اگر ہم آل فرکشنل فورسز یا اپوزنگ فورسز جو ہیں وہ ہم ریموو کر دیں، تو پھر ہمیں فورس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ باڈی کو ہم موو کرانے کے لیے فورس جو ہے یوز کریں، تو ہمیشہ جو ہے وہ موو کرتی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ یہ سر آئزیک نیوٹن نے 1687 میں یہ آئیڈیا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ if no external force is acting on object, then the object will remain stationary if it is stationary، یعنی جو اسٹیشنری آبجیکٹ ہے، جو موو نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہی اسٹیشنری رہیں گے اگر ہم تمام ایکسٹرنل فورسز کو ریموو کر دیں۔ جو اسٹیشنری باڈی ہے وہ ہمیشہ اسٹیشنری رہے گی، اور جو باڈی موو کر رہی ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ سپیڈ سے اسٹریٹ لائن میں موو کرتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈیلی جو ہماری آبزرویشن ہوتی ہے وہ اس سے اپوزٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکسٹرنل فورسز یعنی کہ فرکشنل فورسز جو ہیں وہ باڈی کو جو ہے روک دیتی ہیں۔ اگر وہ فرکشنل فورسز ہم ریموو کر دیں تو کیا ہوگا؟ باڈی ہمیشہ یا تو موو کرتی رہے گی جو موونگ آبجیکٹس ہیں، اور جو اسٹیشنری آبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ ہی اسٹیشنری رہیں گے۔ تو صرف ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے یہ ہم آبزرو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ارتھ میں یہ دونوں فورسز یعنی گریوٹی کی فورس اور ایئر فرکشن اور بلکہ گراؤنڈ فرکشن بھی پریزنٹ ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم یہ آبزرو نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ تمام فورسز ہم ریموو کر دیں تو باڈی یا تو اسٹیشنری رہے گی جو اسٹیشنری ہے، یا ہمیشہ موو کرتی رہے گی جو موونگ آبجیکٹس ہے۔